الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت نبی کے سلسلے کا 11واں پروگرام ہے یا 11ویں قسط ہے۔ دعوت اللہ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ سورہ مدثر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے پورے طریقے سے اٹھ گئے، چونکہ آپ کی قوم جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی اس کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور و تکبر اور حمیت و انکار ان کا اخلاق تھا، اور تلوار ان کے مسائل کے ذریعہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، اس کے اصل مرکز قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورت بن نہ جائے۔ اولین راہروان اسلام، یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کریں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کی وصف سے مشہور ہے۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، اور زید بن حارثہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو یہ پہلے اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ ایک جنگ میں قید ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے، بعد میں حضرت خدیجہ ان کی مالک ہوئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ اس کے بعد ان کے یعنی زید کے والد اور چچا انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے باپ اور چچا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا متبنہ یعنی لے پالک بنا لیا اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا، یہاں تک کہ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جنگ موتا جمادی الاول 8 ہجری میں سپہ سالار لشکر کی حیثیت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ابتدا دیکھیے اور انتہا دیکھیے، اللہ ان سے راضی ہو۔ آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب، جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصائل کے حامل، با اخلاق اور دریادل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا
ہراول دستہ تھے۔ اسی طرح یہ کام چلتا رہا۔ یہ سب سابقین اور اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام کے سبقت کے وصف سے موصوف کیے گئے، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مردوں اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئی، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں اور وہ جو چیزیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی۔ سورہ مدثر آئی، اس کی ابتدائی آیات۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ ان میں بڑا سکون، اطمینان اور جذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا کی لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری کی فضا کی سیر کراتی تھی۔ نماز ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حضرت زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جب ابتداً وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو شرم پانی لے کر شرم گاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ ابن شان کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ یہ عبادت تھی جو اس وقت کی جاتی تھی لوگوں سے چھپ کر، کیوں؟ اس کا حق تھا کہ اس کو چھپ کے کیا جائے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا۔ مجموع اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی۔ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ بعض نے کسی وقت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ یہ وہ 3 سال تھے جو کہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کھلی تبلیغ سے کے بارے میں بات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔